ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کی پہلی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی کیسے تھی؟ رابطہ کیسے ہوا تھا؟ فرق میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا. میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا آرتھوپیڈکس کا. 89 کی بات ہے, 1980. ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو عرب طلباء تھے وہ میرے پاس لایا کرتے تھے زخمیوں کو. تو یہ سلسلہ علاج کا کافی سال چلتا رہا. اس کے بعد پھر مجھے جب افغانستان لے جایا گیا دوبارہ تو قندھار میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ گھوڑے سے گرے تھے تو میں نے ان کا علاج کیا. میں وہاں قندھار کے ہسپتال مستشفیٰ العمر میں بھی جاتا تھا اور جو وہاں بیمار ہوتے تھے آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ ان کا بھی علاج کرتا تھا. یہاں سے کتابیں اور دوائیاں بھی لے کے جاتا تھا اور پاکستان ایمبیسی کابل کے توسط سے وہاں میں دیا کرتا تھا. میں نے افغانی ڈاکٹروں کی ٹریننگ کا بھی پاکستان میں بندوبست کیا اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی, سب کو اس کا پتہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب تو یہ پاکستان ایمبیسی کے تھرو سب کچھ ہو رہا تھا. ایبسلیوٹلی. یعنی اسامہ بن لادن سے جو ملاقات تھی یہ بھی پاکستان کے تمام اداروں کے علم میں تھی جی, اور ان کی کہیں نہ کہیں تعاون سے یہ ملاقات ہوئی. بالکل. تو جب یہ اسامہ بن لادن والا یہ واقعہ ہوا آپ پاکستان میں تھے, کیا آپ نے خبر سنی تو کیا آپ کے اس وقت فرق میں پاکستان میں تھا اور میرا کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا. میں جب جو امریکی بمباری میں 11 دن رہا تھا جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے, اور میں جب واپس آیا تو ہم اپنے کام میں ہو گئے مگن اور کسی قسم کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. پھر ایک دم ہمیں خبریں ملی اخبار میں, ٹی وی وغیرہ میں کہ ایبٹ آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی اسامہ؟ وہی جب میں افغانستان میں گیا تھا 2002 کے بعد, اور جب میں وہاں سے واپس آیا تھا آخری بار وہیں ملاقات ہوئی. اتنے سال اس کے بعد کوئی رابطہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں. اس سے پہلے ہی آپ نے جب آپ کا انتخاب کیا گیا یا آپ سے رابطہ کیا گیا اس وقت آپ نے سوچا کہ میرا ہی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی فاروق کہ ہمیشہ مجاہدین کی بے لوث خدمت کی ہے, چاہے وہ جہاد کشمیر کے ہوں چاہے افغانستان کے ہوں, اور نہ صرف مفت علاج کیا بلکہ اپنی جیب سے ان کے علاج پہ خرچہ بھی کیا اور بے لوث خدمت کی. اللہ قبول کرے. اس وجہ سے مجھے ان عربی طلباء نے میرا انتخاب کیا کہ جی یہ ایک مخلص آدمی ہے, بے لوث کام کرتا ہے, تو یہ زخمیوں کا بھی یہی علاج کرے گا. اور جب یہ امریکیوں نے مجھے گرفتار کیا 1 مہینہ جب میری تفتیش ہوئی تو مجھ پہ یہی الزام تھا کہ جو بھی ہم عربی وہاں سے آ کے اس کو گرفتار کرتے یا پکڑتے ہیں تو اس کی ڈائری میں تمہارا فون نمبر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے یہی بتایا کہ شاید میں واحد ڈاکٹر ہوں گا جس نے بغیر کسی کمائی کے ان کا علاج کیا اور مرتے دم تک مجاہدین کی خدمت کرتا رہوں. تو آپ نے اسامہ بن لادن کا بھی جو علاج کیا اس کا کوئی معاوضہ وصول نہیں؟ کسی کا آج تک کوئی معاوضہ نہیں لیا جی, سب مفت. اور میرے وارڈ میں یہاں لاہور میں سروسز اسپتال میں, میو میں, پرائیویٹلی یا گرکی میں, ہر جگہ جو زخمی آتے تھے ان سب کا علاج کیا کرتا تھا. اور پولیس جو علاقے کی ہے اس سے کلیئرنس لے کے پھر علاج ہوتا. تو یہ ایک کتاب بھی آئی سامنے 2015 میں, سمر ہرش نے لکھی کتاب. اس نے کہا کہ نام بھی آپ سے بالکل ملتا جلتا ہے, ڈاکٹر عامر عزیز کا, میجر ڈاکٹر عامر عزیز, اور $25 ملین کی بڑی بازگشت سنائی گئی. کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو وہاں سے امریکہ کو دینے میں, ثبوت جو ہے سارے فراہم کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. فرق یہ, ایک پاکستان فوج کے کرنل صاحب تھے جنہوں نے زیادہ تر امریکیوں کو معلومات فراہم کی ایبٹ آباد کے بارے میں, اور اب اس وقت وہ عیاشی کی زندگی امریکہ میں گزار رہے ہیں. $25 ملین میں سے زیادہ تر انہی کو ملا. اور اس کتاب جو 2015 میں آئی, دا کلنگ آف اسامہ بن لادن, اس میں سیمور ہرش نے کلیئرلی لکھا ہے کہ فوج نے ایک اپنا ڈاکٹر, میجر ڈاکٹر عامر عزیز کو یہ کام دیا کہ وہ اسامہ بن لادن کا DNA ان کو حاصل کر کے دے, اور اس شخص نے یہ لے کے فراہم کیا امریکیوں کو, جس سے اس کی تصدیق ہوئی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اب مجھ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان $25 ملین میں سے مجھے بھی حصہ ملا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ تو اگر کبھی ایسی آفر بھی آتی تو آپ اس کو کبھی مجھے جی جب امریکیوں نے میری تفتیش کی تو مجھے آفر کی کہ ہم تمہیں امریکہ میں سیٹل کر دیں گے, تمہیں ملینز آف ڈالرز دیں گے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے مغرب سے واپس آیا ہوں یہاں, اور اللہ پاک مجھ سے خدمت لے رہا ہے یہاں غریبوں کی, اپنے مجاہدین کی اور میرے طلباء کی. 200 آرتھوپیڈک سرجنز میں یہاں گھرکی سے پروڈیوس کر چکا ہوں, FCPS آرتھوپیڈک, جو کسی بھی ادارے سے بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ کام اللہ میاں لے رہا ہے اور شاید اسی پہ میری بخشش ہو جائے.